کیا آپ نے کبھی کراچی کی رات کو سناٹے میں سڑک پار کی ہے؟ اگر نہیں تو شاید آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ کچھ راستے ایسے ہیں جہاں سے گزرنے والے کبھی واپس نہیں آتے، اور جو واپس آتے ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہتے۔ آج کی کہانی کراچی کے ایک قبرستان کے قریب پیش آئی، ایک ایسی کہانی جو آپ کو یقین کرنے پر مجبور کر دے کہ یہ شہر صرف انسانوں کا نہیں ہے، کچھ اور مخلوقات کا بھی ہے۔ سعید ایک نجی کمپنی میں کام کرتا تھا، دفتر صدر میں اور گھر لانڈی میں تھا۔ اکثر دیر تک کام کرنے کے بعد رات گئے واپسی ہوتی تھی۔ ایک رات جب وہ تقریباً 1 بجے گھر لوٹ کر آ رہا تھا تو مین روڈ پر غیر معمولی ٹریفک جام تھا۔ اس نے سوچا کہ شارٹ کٹ لے کر پرانی سڑک سے نکلے جو کورنگی قبرستان کے ساتھ ساتھ گزرتی تھی۔ یہ سڑک دن کے وقت بھی خوفناک لگتی کیونکہ اسٹریٹ لائٹس آدھی ٹوٹی ہوئی تھی، مگر رات کے سناٹے میں وہ جگہ قبر جیسی محسوس ہوتی تھی۔ سعید نے موٹر سائیکل تیز کر دی تاکہ جلدی نکل جائے، لیکن اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے بیٹھ گیا ہو۔ اس کا کندھا بوجھل ہونے لگا، وہ ڈر کے مارے پیچھے نہ دیکھ سکا۔ پھر کان کے قریب ایک عورت کی سرگوشی سنائی دی، یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ تمہاری نہیں ہے۔ سعید نے جھٹکے سے موٹر سائیکل تیز کی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے سامنے ایک عورت سفید کپڑوں میں آ گئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور آنکھیں بالکل سیاہ تھیں۔ سعید بریک لگاتے لگاتے سڑک کے کنارے گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو وہ قبرستان کے اندر پڑا تھا، اس کی موٹر سائیکل غائب تھی۔ اگلی صبح جب سعید نے دوستوں کو یہ بات بتائی تو سب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، لیکن ایک دوست عارف سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہی سڑک بدروحوں کے راستے کے نام سے مشہور ہے۔ کئی ڈرائیور وہاں حادثوں میں مرے گئے ہیں اور کئی لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ سعید کو اگلی رات ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ آواز بھاری تھی اور کرکھت تھی، اگر اپنی موٹر سائیکل واپس چاہیے تو کل رات 12 بجے پھر اسی سڑک پر آ جانا۔ سعید کے ساتھ عارف بھی اس رات قبرستان کے قریب پہنچا۔ فضا عجیب بوجھل تھی، جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو۔ اچانک انہوں نے قبرستان کے اندر سے مدھم لالٹین کی روشنی دیکھی۔ وہ قریب گئے تو سعید کی موٹر سائیکل ایک کونے میں کھڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہی سفید کپڑوں والی عورت موجود تھی۔ اس بار اس کا چہرہ مکمل نظر آ رہا تھا، آنکھیں بے حد خالی اور ہونٹوں پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ عورت نے کہا، یہ قبرستان میرا ہے، یہاں سے جو گزرتا ہے وہ کبھی سلامت نہیں بچتا۔ اس لمحے ارد گرد کی قبریں ہلنے لگیں، ان سے سائے نکل کر سعید اور عارف کے گرد گھومنے لگے۔ عارف نے کلمہ پڑھتے ہوئے سعید کا ہاتھ پکڑا اور بھاگا۔ اگلے لمحے دونوں قبرستان سے باہر تھے اور حیرت انگیز طور پر موٹر سائیکل بھی ان کے ساتھ تھی۔ عارف نے دوسرے دن ایک بوڑھے مقامی شخص سے سارا واقعہ بیان کیا۔ بزرگ نے کہا، یہ عورت کئی سال پہلے مر چکی ہے، غربت اور جنون نے اسے پاگل بنا دیا تھا۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ وہ بچوں کو جادو ٹونے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ہجوم نے اسے اسی قبرستان کے پاس مار ڈالا۔ اس کی روح آج بھی انصاف مانگتی ہے۔ سعید نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ڈر کے سائے میں نہیں جائے گا۔ اس نے ایک مولوی صاحب کو ساتھ لیا اور رات کو قبرستان گیا۔ مولوی صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اچانک سفید کپڑوں والی عورت نمودار ہوئی۔ اس بار اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ زور سے چیخی، یہ میرا بدلہ ہے، کوئی مجھے انصاف نہیں دے گا۔ مولوی صاحب نے بلند آواز میں آیات پڑھی، زمین ہلنے لگی، قبریں ٹوٹنے لگیں اور عورت کا جسم دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور فضا میں تحلیل ہونے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ غائب ہوئی، سعید نے پیچھے دیکھا، عارف وہاں موجود نہیں تھا۔ اگلے دن عارف واپس نہ آیا، اس کا موبائل بند تھا، گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ سعید پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا۔ 3 دن بعد اسے ایک قبرستان کی طرف سے ملنے والی خبر میں یہ پتہ چلا کہ قبرستان کے قریب ایک لاش پائی گئی ہے۔ جب سعید وہاں پہنچا تو زمین پر خون سے لکھا ہوا تھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ اب تمہاری باری ہے۔ سعید آج بھی زندہ ہے، مگر وہ شخص پہلے جیسا نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اکثر لوگ اسے قبرستان کے قریب بیٹھے خود کلامی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کراچی کا وہ قبرستان اب بھی ویسا ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار رات کو وہاں سے گزرتے وقت کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہم ہے، لیکن جو لوگ وہاں سے گزرنے کی ہمت کرتے ہیں ان کے چہرے کی دہشت خود سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب ایک اتفاق تھا
یا واقعی کراچی کی سنسان سڑکوں پر کچھ ایسا ہے جو انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، کیونکہ کون جانے کل رات آپ کے راستے میں بھی کوئی سفید کپڑوں والی عورت مل سکتی ہے جو آپ کو قبرستان تک لے کے جا سکتی ہے۔